ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الزمر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ کہ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ ناظرین کرام، توبہ کی پہلی شرط انابت الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف، اپنے رب، اپنے خالق کی طرف پلٹ آنا۔ انسان گناہوں سے توبہ کر کے فرما بردار بننے کا عزم کرے۔ توبہ کی کیفیت اللہ کے نزدیک ایک انتہائی پسندیدہ عمل کی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو بندے کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل بڑے ہی پرجوش انداز میں بندے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ جب کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس خالق، اس پروردگار کو اتنی خوشی ہوتی ہے جسے تصوراتی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ذریعے بڑے ہی دلنشیں انداز میں میرے اور آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا تصور کرو جو کسی لق و دق صحرا میں، ریگستان میں اس حال میں سفر کر رہا ہے کہ اس کا تمام سامان زندگی، اس کے کھانے پینے کا سامان اس ایک اونٹنی پر لدا ہے، اور وہ اونٹنی صحرا میں کھو گئی۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور تمام تگ و دو کے باوجود جب وہ اس کو نہیں ملتی، تلاش سے مایوس ہو کر، تھک ہار کر، بھوکا پیاسا ایک درخت کے سائے میں دراز ہو جاتا ہے کہ بس اب تو موت ہی کا انتظار کرنا ہے۔ اسی کیفیت میں وہ نیم جان ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے عین سامنے کھڑی ہے۔ جھپٹ کر اس کی لگام ہاتھ میں لیتا ہے اور شدت خوشی کے مارے شدت اس قدر مدہوشی کا علم اس پر طاری کرتی ہے کہ وہ اس مدہوشی میں یہ کہہ جاتا ہے کہ پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی خوشی سے ایسا بے خود ہو گیا، ایسا بے قابو ہو گیا کہ کہنا یہ کہتا ہے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، اور مارے اس خوشی کے بے خودی میں کہہ جاتا ہے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے احکامات کی پیروی کریں، تاکہ وہ آخرت میں اپنے اخروی انعامات سے مجھے اور آپ کو نوازے۔ لیکن ہم ناشکری کی روش پر چل پڑتے ہیں، اللہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں تو وہ رب کریم کبھی بھی ہمیں نہیں دھتکارتا، بلکہ انتہائی خوش ہوتا ہے، انتہائی خوش کہ بندے نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ناظرین کرام، واقعہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی عنایات، اس کی جود و سخا کی کوئی حد نہیں ہے۔ بندے کو اس کی شان عفو و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہونے والا، بلکہ زمین و آسمان کی فضا کو گناہوں سے بھر دینے والا بھی جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو واقعتاً توبہ اور انابت کی کیفیت کے ساتھ رب کے دربار میں اس کی حاضری رب کریم قبول فرماتا ہے۔ وہ رحیم، وہ کریم ذات بندے کو کبھی مایوس واپس نہیں پلٹاتی۔ توبہ سے منسلک دوسری شرط یہ ہے کہ اب وہ فرما برداروں کی سی زندگی بسر کرے، خود کو اپنے رب کے سپرد کر دے، اور پھر آخری سانس تک اس بندگی پر، اپنے رب کی اطاعت پر قائم رہے، اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آ جائے، یعنی سکرات موت کا وقت شروع ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے میں بندے کو اپنے رب سے معاملہ درست کرنے میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ احساس کے ہوتے ہی بندہ بے تابانہ اللہ کی طرف دوڑ پڑے اور رب کی آغوش رحمت میں اپنے آپ کو ڈال دے۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی انابت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔